معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو یہ بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں۔ جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو صورتاً ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آپ حضرات کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے کو آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا تو اس کی مانند کوئی اور صورت بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم نہ کر سکے اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ 23 اور 24 آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کا ذکر کیا اور ان کو چیلنج کیا اور ان سے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کلام الہی میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے جس کو اپنے محبوب بندے پر نازل کیا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو تم اللہ کو سوا تمام لوگوں کو ملا لو اور اپنے دانشوران کو ملا لو اور اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور تم نہیں لا سکو گے، ہرگز نہیں لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ گزشتہ جمعے کو اس کے متعلق آپ حضرات نے میری گفتگو کو سماعت کیا۔ ایندھن آدمی اور پتھر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر کیا جنہوں نے شک کیا اور ایمان نہیں لائے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، جہنم کی آگ تیار ہے، ان کے لیے آگ تیار ہے، جہنم تیار ہے، عذاب الہی تیار ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے خداؤں کو نہ چھوڑا
اس رب کو نہیں مانا جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس کے قرآن کلام پاک میں شک کیا، ایمان نہیں لائے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور پتھر سے مراد، علماء فرماتے ہیں کہ پتھر سے مراد وہ پتھر ہیں جن کو انہوں نے اپنے خدا بنا دیا تھا، جن پتھروں کو وہ خدا مانتے تھے، میدان قیامت میں ان کو بھی ڈالا جائے گا اور ان پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا جن کو یہ خدا مانتے تھے۔ وہ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے خدا کو ہی جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کی اور زیادہ ذلت ہوگی۔ انور بھائی اور زیادہ ان کی ذلت ہوگی، اس لیے کہ جس کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں بچانے والے ہیں، ہمارے خدا ہیں، ان کے خدا بھی آج جہنم میں جا رہے ہیں، تو ان کے لیے اور زیادہ ذلت کی بات ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 23 اور 24 میں کافروں کا ذکر، ان کے لیے عذاب کا ذکر۔ آیت نمبر 25 اب رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کا ذکر فرمایا کہ اے محبوب خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہ رہے ہیں، جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل دیا جائے گا، ایسے پھل کے دیکھ کر کہیں گے یہ تو ہم نے ابھی کھایا تھا۔ یہ ساری تفسیر اس کی وضاحت میں انشاءاللہ آگے کروں گا، لیکن اب میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ میرے محبوب خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اچھا عمل یہ شرط ہے، بنیاد ایمان ہے، ایمان بنیاد ہے اور اچھا عمل شرط ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھو، جہاں بات جنت کی آئے گی اچھے عمل کی آئے گی۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا عمل کیسے بھی ہے، تم اگر ایمان لے آئے تو تم جنتی ہو، یا تمہارے لیے جنت کی حوریں ہیں، جنت کے باغات ہیں۔ خوشخبری کن لوگوں کے لیے؟ جن کے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اچھے عمل۔ اب اچھا عمل کیا ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اچھا عمل کس کو کہتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات پر اپنے ہم عمل چیک کریں۔ ہمارے جو کام ہے، عمل کا معنی کام، ہم جو کام کرتے ہیں ہم ان کو چیک کریں کہ واقعی ہمارے جو دنیا میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہمارا جو بھی دن آتا ہے چلا جاتا ہے وہ ہمارا کیسا گزرا، اس میں ہم نے کتنے اچھے عمل کیے، کتنے اچھے کام کیے۔ ہمیں اپنے عملوں پر، اپنے کاموں پر نظر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، خوشخبری دینے کے لیے حکم دیا، وہ کس کے لیے؟ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ ہم ایمان والے ہیں، رب کا احسان ہے، یہ رب کا کرم ہے کہ ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا جو ہم آئے، ہمارے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کو پہنچا دیا، ہمیں ایمان والے اسلام والے گھر کے اندر پیدا کیا۔ ہم رب کو اپنا خدا مانتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن خوشخبری کن لوگوں کے لیے؟ جن کے عمل اچھے۔ اب ہم اگر نظر ڈالیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا جب دن نکلتا ہے تو کیسا نکلتا ہے، آج کے دن میں ہم نے کتنے اچھے عمل کیے، کتنی نیکیاں کی ہیں، وہ کون سا ہم نے کام کیا جس کام کو کرنے کی وجہ سے ہمارا نبی، ہمارا خدا راضی ہوا ہو۔ اگر ہم جائزہ لیں تو کم ایسے کام ہیں ہمارے، رات جو دن نکلتا ہے چھپ جاتا ہے، ہم
کرتے ہیں جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ اور ہم امید لیے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت ہی ہے، جنت میں جائیں گے۔ بخشوا لیں گے ہمیں کون؟ حضور خواجہ غریب نواز۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی محبت کرتے ہو؟ چھٹی منانے والے ہیں۔ چھٹی تو غیر مسلم بھی مناتے ہیں، چھٹی تو غیر لوگ بھی مناتے ہیں۔ چھٹی منانے سے کام نہیں چلے گا۔ اصل محبت یہ ہے کہ ان کے فرامین پر عمل کتنا کرتے ہو، ان کے کردار پر عمل کتنا کرتے ہو۔ حضرت امام حسین ہمیں بخشوا لیں گے۔ ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں ہمیں۔ ایک صاحب نے ماشاء اللہ مسلمان کا، حضرت ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے آقا امام حسین کربلا میں نماز پڑھ کر چلے گئے، ہمیں بخشوا لیں گے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ رب فرماتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے، جنت ان کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ہم صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، کام کرنا شروع کیا، کاروبار میں لگ گئے۔ اللہ معاف کرے کتنے مسلمان ایسے جو شراب کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ شراب کے ٹھیکے مسلمانوں کے پاس، تو پھر بھی جنت کے امید لگائے بیٹھے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ ہٹی چل رہی ہے شراب کی۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ کرائے پر دکان دے دی کہ وہ حضرت ہم نے کرائے کا ہی کو دے دیے، کوئی شراب کا کاروبار ہمارا تو رہی ہے، وہ کرتی جو کرتے ہوئے کوئی مطلب نہیں ہے، پر جو کرایہ آتا ہے ٹھیک ہے۔ جس کو دکان دی اس کا جو کرایہ آپ کو آتا ہے اس کاروبار کا، کہ تمہارے لیے جائز ہے؟ کوئی مسلمان، بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو آ کر کسی عالم دین سے، مسجد کے امام سے، کسی مفتی سے پوچھتے ہیں، حضرت یہ بتائیے یہ فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ کاروبار میں کر لوں، جائز ہے ناجائز تو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں کہ میں جائز سمجھ کر لوں اور میری کمائی ناجائز ہو؟ نہیں پوچھیں گے۔ حضرت ذرا بتائیے فلاں کون سا کام کروں، اس طریقے سے کرنے سے میری کمائی ناجائز تو نہیں ہوگی؟ نہیں پوچھیں گے۔ جو ان کو اچھا لگتا ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور جو اچھا نہیں لگتا اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے سمجھنے نہ سمجھنے سے جائز اور ناجائز نہیں ہوگا۔ جائز وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے جائز قرار دیا، جو مفتیان اکرام نے جائز قرار دیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کام جائز ہے وہ جائز رہے گا، جو ناجائز اور حرام ہے وہ حرام رہے گا، ناجائز ہے ناجائز رہے گا۔ اور حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال جمعے کے روز میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ امتی کا عمل نبی کی بارگاہ میں جمعے کے روز پیش کیا جاتا ہے۔ اس بات کو ہم نے پڑھا اور سنا تو صرف اتنی بات سن لی، سننے کے بعد اس پر غور نہیں دیا۔ فرمان نبی کہ میرے امتیوں کے اعمال جمعے کے روز میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، جمعے سے جمعے تک کا کیا؟ اب اندازہ لگائیے، جو لوگ جمعے سے جمعے تک جوئے کے اڈے پر رہے، جمعے کو ان کا نامہ اعمال پہنچا نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ فرشتے لے کر پہنچے، یا حبیب اللہ یا آپ کا فلاں امتی فلاں ابن فلاں، پورا ہفتہ جوئے کے اڈے پر رہا، نامہ اعمال ہمارا پہنچا نبی کی بارگاہ میں، فلاں ابن فلاں، فلاں آپ کا امتی شراب کی اڈے پر رہا، رات بھر شراب کے نشے میں پڑا رہا، جمعے سے جمعے تک کا عمل نامہ نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یا فلاں ابن فلاں آپ کا امتی سود کا کاروبار کرتا ہے، پورا ہفتہ کاروبار کا حساب لگاتا رہا، کس طرح سے کتنا بیاض آئے گا، سود کا کاروبار کرتا ہے، پیسہ سود پر دیتا ہے، نامہ اعمال ہمارے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ فلاں آپ کا امتی
وقت آیا شادی کا، شادی سے پہلے 8 دن پہلے ڈی جے بجنا شروع ہو گیا، خوشی غم نے دکھائی، گانے چل رہے ہیں، گھر کے اندر لڑکیاں نوجوان بہنیں ہماری ناچ رہی ہیں. یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی کا عمل یہ ہے، تمام رات ناچتے ہیں. آپ کا نوجوان امتی شادی کے موقع پر، میری بات کا برا مت ماننا، جو حقیقت ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، بن ڈولی نکالی جا رہی ہے لڑکی کی، گھوڑی پر بٹھا کر نکالا جا رہا ہے، جلوس نکل رہا ہے، ہماری بہن سر عام نکل رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے، بن ڈولی نکالی جا رہی ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی مسلمان نہیں پوچھتا حضرت بن ڈولی نکالنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. اور بات جب نکاح کی مہر کی آئے گی تو ہر مسلمان جو ناچ رہا تھا، ناچ دیکھ رہا تھا بڑے ہنستے ہوئے، آگے کھڑا ہو کر کہے گا حضرت مہر وہ باندھ دیجیے جو شریعت میں ہو. ارے مہر ہی شریعت، مہر جو نام ہے وہ شریعتی کے قانون کا نام مہر ہے. مہر جو ہے وہ شریعت کے قانون سے ایک مہر بنا، حضرت وہ باندھ دیجیے جو شریعت میں ہو. ارے نہیں، مہر شریعت میں تو ہے کہ نہیں، جتنا شریعت میں ہو. تو شریعت میں تو آپ 1 لاکھ باندھ لو، وہ بھی ہے اگر آپ کی حیثیت ہے. نہیں حضرت ہماری حیثیت سے باندھ دیجیے. اچھا مہر 2500 روپے، اور گھوڑی پر لڑکے کو بٹھانے کے لیے 25,000 روپے، 15,000 21,000 روپے ڈی جے والے کو دیے. وہاں حیثیت نہیں تھی، اچھا والا ڈی جے ہونا چاہیے، 25 کے 30 چلے جائیں کوئی بات نہیں، لیکن اچھا ہونا چاہیے، مہر اچھے نہیں ہونے چاہیے. ڈی جے بج رہا ہے، بن ڈولی نکالی جا رہی ہے. یہ عمل ہمارے نبی کی بارگاہ میں جمعے کے روز پہنچتے نہیں ہیں. یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں آپ کا امتی کا یہ عمل ہے. سنت نبوی کارڈ پر لکھا ہوا ہے، سنت نبوی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی قوم کے نوجوانوں سے، اے میری قوم کے نوجوانوں، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے کتنے حرام کام کرتے ہو کبھی سوچا؟ سنت ایک ادا ہو رہی ہے، صرف نکاح، اس میں کتنے کام حرام ہو رہے ہیں. کوئی امام کوئی عالم کہے کسی کی نہیں سنی جائے گی. اگر کوئی کہے میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، مسجد سے باہر چلے جاؤ، مسجد سے نکال دیے جاؤ گے. ناچ گانا چلے گا، نکاح پڑھانا پڑے گا. کبھی سوچا یہ نامہ اعمال ہمارا نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے؟ میرے نبی پاک کی روح پاک پر کیا گزرتی ہوگی؟ یہ امتی میرا، اس کا یہ عمل جس کے لیے میں تمام رات روتا رہا، جس کے لیے میں نے طائف کے بازار میں پتھر کھائے، جس کے لیے میں نے فاقہ کشی کی، تمام رات میں نے دعائیں کی، آج میرا امتی یہ بگڑ گیا، اس کا عمل کیا ہے؟ اور پھر ہم سوچتے ہم تو جنتی ہیں، نبی ہمارے بخش والے کے. حضرات ایک میں مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا. کوئی نوجوان بیٹا ایسا چاہتا ہے کہ اس کے غلط حرکتوں کی شکایت اس کے باپ کے پاس جائے. آپ اگر کسی کالج میں پڑھتے ہو، کسی فرم میں رہتے ہو، دور الگ رہتے ہو ماں باپ سے، آپ کالج میں، مدرسے میں، کسی بھی فرم میں کسی جگہ ڈیوٹی کرتے ہو یا پڑھائی کرتے ہو، علم حاصل کرتے ہو، کوئی ڈگری حاصل کرتے ہو، آپ کی ماں کی غلط حرکتیں آپ کے باپ کے پاس پہنچتی رہیں، باپ کے پاس پہنچ رہی ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہو میرا باپ بڑا راضی ہے، گھر جاؤں گا باپ بڑے پیار سے بٹھائے گا. ہمارے کرتوتوں کا ہم سمجھ رہے ہیں معلوم نہیں، گھر ساری خبریں پہنچ رہی ہیں، فلاں بیٹا تمہارا ایسا کر رہا، فلاں بیٹا تمہارا ایسا کر رہا ہے، ساری شکایتیں پہنچ گئی. ہم سمجھ رہے ہیں گھر جب ہم جائیں گے باپ دیکھ کر بڑا خوش ہوگا، بیٹا آ گیا. دل پر ہاتھ رکھیے، ہماری جو حرکتیں باپ کے پاس پہنچی تو باپ کے دل کو دکھ ہوگا کہ نہیں؟ باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ میرا بیٹا یہ گڑ کھلا رہا ہے. اور جب ہم گھر جائیں گے تو دل میں تمنا ہمارے کیا تھی؟ گھر جائیں گے، باپ محبت سے سینے سے لگائے گا، باپ بٹھائے گا، ماں کھانا کھلائے گی. گھر جب پہنچے اور پہنچنے کے بعد دیکھا ماں کے چہرے پر خوشی نہیں، باپ کے چہرے پر خوشی نہیں. باپ نے چہرہ پھیر لیا، ماں نے چہرہ ہٹا لیا.
دیکھا ماں بیوقوفی کیسی، دل میں تمنا لے کر آ رہا تھا، ماں دیکھے گی خوش ہو جائے گی، باپ دیکھے گا سینے سے لگا لے گا۔ پریشان کیا ہوا؟ اور جب باپ کرتوت بتائے گا، نامہ اعمال سنائے گا، تیری یہ ہسٹری میرے پاس آ چکی ہے، تیرے یہ کام میرے پاس آ چکا ہے، یہ حرکت آ چکی ہے، بولو شرمندہ ہوگا وہ بچہ کہ نہیں؟ ہائے افسوس، میں سمجھ رہا تھا کہ میرا باپ راضی ہے، سینے سے لگائے گا، باپ کو ساری خبر ہے۔ ہم عقیدہ یہ لے کہتے ہیں کہ ہمارا نبی سب دیکھ رہا ہے، یہ ہمارا عقیدہ، ہر مسلمان سنی مسلمان کا عقیدہ، ہمارے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، خدا ہمارا دیکھ رہا ہے۔ جب نبی دیکھ رہے ہیں تو نبی اس کام کو بھی تو دیکھ رہے ہیں جو ہمارا مسلمان بھائی شراب کے ہٹی پر ہے، کیا ہمارے نبی کو معلوم نہیں ہے؟ کیا افسوس نہیں ہوتا ہوگا، احساس نہیں کرتی ہوگی نبی کی روح پاک میرا امتی کہاں جا رہا ہے، اس امتی کو کیا ہو گیا؟ اور جب ہم میدان قیامت میں پہنچیں گے، ہمارے دل میں تمنا کیا ہے؟ نبی بخشوائیں گے۔ ارے میں تو دیوانہ ہوں نبی کا، عجیب دیوانہ ہے بھائی، فجر کی نماز پڑھی کہاں نہیں کہ حضرت جمعے کی پڑھی تھی، نبی کا دیوانہ ہو کر نماز چھوڑتا ہو یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نبی کا عاشق ہو پھر جھوٹ بولے ہو نہیں سکتا، جو نبی کا عاشق ہو پھر ناجائز کاروبار کرے ہو نہیں سکتا۔ جو نبی کا عاشق ہو انہوں نے بادشاہت چھوڑ دی، وہ سید مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، سمنان کے بادشاہ چھوڑ کر آ گئے، اللہ میں لگ گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، بادشاہ چھوڑ کی ایسے ہوتے ہیں عاشق۔ ہم تو عاشق ہیں، نماز پورے 8 دن کی غائب ہے، ہمارے عمل دیکھیے، رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جنتیں ہیں، جنت کے اندر باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، بہترین پھل ہیں، بیویاں ہیں۔ یہ ساری تفسیر انشاءاللہ آنے والے جمعے کو اگر زندگی ہے، لیکن بات عمل کی چل رہی ہے۔ جس کا عمل اچھا رب نے اس کو خوشخبری دی ہے۔ ہمارے عمل کیا ہے؟ ہم صبح کو سوتے ہیں اور فجر کے بعد میں اٹھ کر کہتے ہیں مولانا راستے میں مل گئے، حضرت ذرا دعا کریے کاروبار کے لیے کہ اللہ برکتیں عطا کرے۔ برکت کہاں سے ہوگی؟ نماز تو پڑھی نہیں۔ اگر ہماری دعا سے برکتیں ہو جائیں تو ہم تو روز دعا کرتے ہیں، سارے مسلمانوں کے گھروں میں برکتیں آئیں گی۔ اگر میری دعا سے برکت میں اضافہ ہو جائے تو میں تو تمام رات دعا کر دوں، آپ نماز نہ پڑھو اور برکتیں اگر آئیں دعا سے امام کی تو بھائی ہم تو دعا کرتے ہیں۔ وہ کتنا بد نصیب انسان ہے جو ماں باپ کے دل کو دکھا کر لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں میرے لیے دعا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ ارے کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو 5 ٹائم کی نماز پڑھنا شروع کر دے، تیرے گھر میں برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے۔ اچھا نماز سے لوگ اتنے بچتے ہیں، کسی چیز سے نہیں بچتے، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ پچھلی تفسیر میں آیا تھا پیچھے، جب بندہ گناہ پر اڑ جاتا ہے، جب گناہ پر گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا، اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا کہ میری بارگاہ میں آئے۔ اللہ نے موقع دیا، عالموں کی ڈیوٹی لگا دی پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ نے کسی بندے کو ہدایت دی، توفیق دی تمہیں اٹھانے کے لیے، تمہارے دروازے پر بندہ آ رہا ہے، آواز لگا رہا ہے اٹھو، پرندے اڑ گئے، درندے آپ کے رب کی بولی بول رہے ہیں، انسانوں تم اشرف المخلوقات ہو، تم تو اٹھ جاؤ۔ ہے تو کروٹ بدلی، ارے کہاں پریشان کر دیا، نیند خراب کر دی، کروٹ بدلی، سو گئی۔ رب نے بھیجا اس بندے کو تمہیں جگانے کے لیے،
اتنے سو گئے. کیا سمجھتے ہو؟ چالاک سمجھتے ہو؟ نہیں، ہمیں رونا چاہیے اس بات پر. کسی بندے نے پوچھا ایک بزرگ سے، فرماتے لوگوں اپنے رب کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ. مرید کہنے لگا سرکار اگر ہم سے نہ رویا جائے تب کیا کریں؟ کتنی گہری بات فرمائی تھی اس اللہ کے ولی نے مرید سے. کہ جس بندے سے اپنے رب کی بارگاہ میں رونا نہیں آئے وہ اس بات پر روئے، پہلے اس بات پر روئے کہ مجھ سے اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کیوں نہیں جا رہا، پہلے اس بات پر روئے. حضرات جب احساس مر جاتا ہے بات کا اثر نہیں پڑتا. روح کو موت نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے، جسم کو موت ہے، لیکن احساس جس کا زندہ ہے اس کے دل پر بات اثر کر جاتی ہے، اور جس کا احساس ہی مر گیا رات دن اس کو آپ کرتے رہو، وصیت نصیحت کرتے رہو، اس کے دل پر اثر نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا احساس مر چکا ہے. دنیا کا ہر عمل کرنے تیار ہے. گناہ، مسلمان گناہ پیسے سے خرید رہا ہے، مسلمان گناہ پیسے سے خرید رہا ہے، اور نیکی مفت میں مل رہی ہے تو لینے تیار نہیں. اب بتائیے، اپنے عملوں کو چیک کرو، لاپرواہ مت بنو، غلط فہمیوں میں نہ رہو. یہ غلط فہمیاں ہیں ہمارے دلوں میں. نبی کی محبت بخشوانے گی. ارے ہماری زبان سے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ نبی سے محبت، نبی سے تو پوچھو تم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں. حسین کی محبت بخشوانے گی. ہم ہی تو کہتے ہیں کہ ہمیں حسین کی محبت بخشوانے گی. کبھی امام حسین نے کہا کہ تجھ سے محبت ہے؟ ان سے تو پوچھ، حضور خواجہ غریب نواز سے تو پوچھ وہ تجھ سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے. صبح سے شام تک خدا کی نافرمانی، اس کے نبی کی نافرمانی، اولیاء کرام کے جو ہے فرامین کی نافرمانی. یہ ہم غلط فہمیوں میں ہیں. غلط فہمی نکالو، نیک عمل کرو. قرآن کہتا ہے ایمان لانے کے بعد جس کا عمل اچھا ہوگا اس کے لیے جنت ہے، جنت کے باغات ہیں. یہ اللہ نے وعدہ کرا، وعدہ فرمایا، ورنہ ہمارے عمل اس قابل نہیں. ہم تمام زندگی نیک عمل کرتے رہیں، کوئی رب کی نافرمانی نہ کریں، تب بھی ہمارے عمل اس قابل نہیں کہ ہمیں عمل کی وجہ سے جنت ملے. یہ تو رب نے وعدہ کر لیا ہے، اے میرے بندو تم اچھے عمل کرو گے تو میں تم کو جنت عطا کروں گا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو یہ بشارت یعنی خوشخبری دے دیجئے. ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہ رہے ہیں. جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا. اور ان کو صورت میں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. جیسے کافر دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، ایمان والے جنہوں نے اچھے عمل کیے وہ بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25. آپ حضرات تھوڑا ٹائم نکال کر اگر جلدی آئیں تو انشاءاللہ میری مکمل بات آپ حضرات جو بعد میں آتے ہیں وہ مکمل بات نہیں سن پاتے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں نے کہا جو غلطی ہوئی خدا معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.